السلام علیکم. آج ہم سٹارٹ کر رہے ہیں چیپٹر نمبر 2 رسپانسبلٹیز آف یوتھ. آئیے سٹارٹ کرتے ہیں. سب سے پہلے ہم اس کی ٹرانسلیشن دیکھیں گے اور نیچے سینونیمز اور ورڈز میننگ آپ بعد میں بھی پڑھ سکتے ہیں. یہ میں نے آپ کے لیے ہر ایک ورڈ کو یہاں پہ لکھ دیا ہے تاکہ آپ جب یاد کرنے لگیں ٹرانسلیشن تو آپ کے لیے ایزی ہو. ٹھیک ہے, اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں. پیسج نمبر 1 میں یہ ایکچولی میں قائد اعظم کی اسپیچ ہے اور ان کے بارے میں ہے. چلیں ہم سٹارٹ کرتے ہیں. مسٹر چانسلر, لیڈیز اینڈ جینٹل مین. مسٹر چانسلر, خواتین و حضرات. When I was approached by the Vice Chancellor with a request to deliver the convocation address, جب وائس چانسلر نے مجھ سے درخواست کی کہ میں تقسیم اسناد کی تقریب میں خطاب کروں, I made it clear to him that there was so many calls on me. میں نے انہیں صاف بتا دیا کہ مجھ پر پہلے بہت ذمہ داریاں ہیں. That I could not possibly prepare a formal convocation address on an academic level. کہ میں علمی سطح پر ایک باقاعدہ خطاب تیار کرنے کے قابل نہیں ہوں. With regard to greater subject with which university deals. ایسے مضامین, عظیم مضامین کے بارے میں جن سے یونیورسٹی کا تعلق ہوتا ہے, such as arts, history, philosophy, science, law and so on. جیسے فنون, تاریخ, فلسفہ, سائنس, قانون وغیرہ. I did, however, say a few words to the student on this occasion. تاہم میں نے وعدہ ضرور کیا کہ اس موقع پر طالبہ سے چند الفاظ کہوں گا. And it is in fulfillment of that promise that I will address you now. اور اب میں جو آپ سے مخاطب ہوں تو وہ اسی وعدے کی تکمیل ہے. First of all, let me thank the Vice Chancellor for the flattering terms in which he referred to Mr. Vice Chancellor. Whatever I am and whatever I have been able to, I have done it merely as a demure of duty which is incumbent upon every Musliman to serve his people honestly and selflessly. سب سے پہلے میں وائس چانسلر کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے میرے متعلق بہت خوش کن الفاظ استعمال کیے. مسٹر وائس چانسلر, میں جو بھی ہوں اور جو کچھ بھی میں کر سکتا ہوں وہ میں نے صرف ایک فرض کے طور پہ کیا. ایک ایسا فرض جو ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ اپنے لوگوں کی ایمانداری اور بے غرضی سے خدمت کرے. پیراگراف نمبر 3. ان addressing you, I am not here to speak you as a head of the state. جب میں آپ سے خطاب کر رہا ہوں تو میں یہاں بطور سربراہ مملکت نہیں بول رہا, but as a friend and as a who has always held you in affection. بلکہ ایک دوست کے طور پر, ایک ایسے شخص کے طور پہ جو ہمیشہ آپ سے محبت رکھتا ہے. And many of you today got your diplomas and degrees and I congratulate you. آپ میں سے بہت سے لوگ آج اپنی ڈگریاں اسناد حاصل کی ہیں اور میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں. Just as you have won the laurels in your university and qualified yourself. جیسے آپ نے یونیورسٹیوں میں کامیابی حاصل کی اور خود کو اہل ثابت کیا. So I wish you all success in the wider and larger world that you will enter. اس طرح میں آپ کے وسیع اور بڑے دنیاوی میدان میں بھی کامیابی کی خواہش رکھتا ہوں جہاں آپ قدم رکھنے والے ہیں. Many of you have come to the end of your scholastic career and stand at the threshold of life. آپ میں سے بہت سے لوگ اپنے تعلیمی سفر کے اختتام پر ہیں اور زندگی کے دہلیز پہ کھڑے ہیں. Unlike your predecessors, اپنے پیش روؤں کے برعکس, you unfortunately leave the university to enter life under sovereign independent state of your own. آپ خوش قسمت ہیں کہ اس یونیورسٹی سے نکل کر ایک خود مختار آزاد ریاست میں قدم رکھ رہے ہیں جو آپ کی اپنی ہے. It is necessary that you and your other fellow students, یہ ضروری ہے کہ آپ اور آپ کے دوسرے ساتھی طلبہ fully understand the implications of the revolution changes that took place on the birth of Pakistan. پاکستان کے قیام کے وقت جو انقلابی تبدیلی آئی اس کے مضمرات کو مکمل طور پر سمجھیں. پیراگراف آف 3. We have broken the shackles of slavery. ہم نے غلامی کی زنجیریں توڑ دیں. We are now a free people. اب ہم آزاد لوگ ہیں. Our state is our own state. ہماری ریاست اپنی ہماری ریاست ہے. Our government is our own government of the people. ہماری حکومت عوام کی حکومت ہے. Responsible to the people of the state and working for the good of the state. جو ریاست کے لوگوں کے سامنے جوابدہ ہے اور سیاست کی بہتری کے لیے کام کر رہی ہے. Freedom, however, does not mean license. تاہم آزادی کا مطلب یہ نہیں کہ ہر چیز کی اجازت ہے. It doesn't mean that you can now behave just as you please and do what you like, irrespective of the interests of other people or of the state. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو چاہیں کریں, دوسروں یا ریاست کے مفادات کو نظر انداز کرتے ہوئے. A great responsibility rests on you
and on the contrary, now more than ever, آپ پر ایک بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے اور اس کے برعکس آپ پہلے سے کہیں زیادہ ضروری ہیں. It is necessary for us to work as a united and disciplined nation. اب پہلے سے کہیں زیادہ ضروری ہے کہ ہم متحد اور منظم قوم کے طور پر کام کریں. What is now required of us all is constructive spirit and not the militant spirit of the days when we were fighting for our freedom. اب ہم سب سے جو چیز درکار ہے وہ ہے تعمیری جذبہ, نہ کہ وہ جنگجویانہ جذبہ جو آزادی کی جد و جہد کے دنوں میں تھا. It is far more difficult to construct than to have a militant spirit for alignment of freedom. تعمیر کرنا آزادی کے لیے جنگجویانہ جذبہ رکھنے سے کہیں زیادہ مشکل ہے. It is easier to go to jail or fight for freedom than to run a government. جیل جانا یا آزادی کے لیے لڑنا آسان ہے, لیکن حکومت چلانا. Let me tell you something of the difficulties that we have overcome and of the dangers that still lie ahead. آئیے میں آپ کو ان مشکلات کے بارے میں بتاؤں جن پہ ہم قابو پا چکے ہیں اور ان خطرات کے بارے میں جو ابھی بھی ہمارے سامنے ہیں. Thwarted in their desire to prevent the establishment of Pakistan. جب ہمارے دشمن پاکستان کے قیام کو روکنے میں ناکام ہوئے, our enemies turned their attention to find ways and means to weaken and destroy us. تو انہوں نے ہماری کمزور اور تباہ کرنے کے لیے طریقے ڈھونڈنے شروع کیے. Thus, hardly had the new state come into being when came the Punjab and Delhi Holocaust. نئی ریاست کے قیام کے فوراً بعد پنجاب اور دلی میں قتل و غارت شروع ہو گئی. Thousands of men, women and children were mercilessly butchered and millions were uprooted from their homes. ہزاروں مرد, خواتین اور بچے بے دردی سے قتل کر دیے گئے اور لاکھوں لوگ کو ان کے گھروں سے نکال دیا گیا. Over 50 lakhs of these arrived in the Punjab within a matter of weeks. 50 لاکھ سے زیادہ لوگ صرف چند ہفتوں میں پنجاب پہنچے. The care and rehabilitation of these unfortunate refugees, stricken in body and in soul, represented problem. یہ بد نصیب مہاجر جو جسمانی اور روحانی طور پر تباہ حال تھے, ان کی دیکھ بھال اور بحالی ایسے مسائل پیش کر رہی تھی which might well have destroyed many as well established state, جو کسی بھی مستحکم ریاست کو تباہ کر سکتی تھی. But those of our enemies who had hoped to kill Pakistan as at its very inception by these means were disappointed. لیکن ہمارے وہ دشمن جو پاکستان کو اس کے آغاز میں ہی ختم کرنے کی امید لگائے بیٹھے تھے, مایوس ہو گئے. Not only has Pakistan survived the shock of that upheaval, نہ صرف پاکستان نے اس ہنگامے کے جھٹکے کو برداشت کیا, but also it has emerged stronger, more chastened and better equipped than ever. بلکہ پاکستان اس سے زیادہ مضبوط, نکھرا ہوا اور بہتر طور پہ تیار ہو کر ابھرا. آئی ہوپ آج کا لیسن آپ کو انٹرسٹڈ لگا ہوگا, تو آپ نے ضرور کامنٹ باکس میں بتانا ہے. اگر آپ کی کوئی کوسچنس ہیں یو کین آسک. نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ٹرانسلیشن ہم پیراگراف کور کریں گے. ٹل دین اللہ حافظ.